والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم اللهم نزل قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل وعلا کی ذات و برکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہریات بھی، اور درود و سلام کا نذرانہ حضور نبی مکرم رسول محتشم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد معزز محترم محتشم سامعین کرام برادران اسلام نہایت واجب الاحترام ذی وقار قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس درس قرآن کی نشست میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے اور حق سنا کے مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو چھوٹی سی کوشش ہے ہمارے محترم جناب مرید حسین صاحب اور ان کے رفقا کی اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمر میں کمائی میں برکتوں کا نزول فرمائے، اور یقیناً اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو روایات سے نکال کر کے دین کی تبلیغ کی جائے۔ اقبال نے کہا تھا عبادات روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ اس وقت میرے خیال سے جتنا علم ہمارے پاس ہے شاید کسی کے پاس نہ ہو، لیکن اس کے باوجود ہمیں سب سے زیادہ جس سبق کی ضرورت ہے وہ سبق انسانیت ہے۔ ہمارے دلوں سے انسانیت ختم ہو چکی ہے۔ نہیں تو آپ غور کر کے دیکھیں، روڈ کے اوپر ایکسیڈنٹ ہو تو لوگ اٹھانے کی بجائے فوٹو لینا شروع کر دیتے ہیں کہ پتہ چلے میں بھی موقع پہ موجود تھا۔ درد ختم ہوا جا رہا ہے۔ کل 5 فروری ہے، کشمیر ڈے کے حوالے سے ہمارے ہاں یہ دن منایا جاتا ہے۔ تو کیا اس میں کوئی خاص بات ہے؟ چھٹی ہوگی، کوئی سیر و تفریح پہ چلا جائے گا، کوئی بچوں کے ساتھ گھومنے چلا جائے گا، کوئی دوستوں میں بیٹھ کے گزار دے گا، تو یکجہت کشمیر کہاں گئی؟ ان کے ساتھ محبت کہاں پہ گئی؟ صرف اور صرف کشمیر کا مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی برما کی بات ہے، نہ فلسطین کی بات ہے، نہ شام کا مسئلہ ہے۔ جہاں بھی لہو کا قطرہ گرتا ہے آپ نسب پوچھ کے دیکھیں تو وہ خون مسلمانوں کا ہوگا۔ جہاں بھی عزت لٹتی ہے آپ گھر پوچھ لیں تو وہ مسلمانوں کا ہوگا۔ جہاں پہ قافلے لٹتے ہیں آپ سروے کر کے دیکھ لیں وہ خطہ مسلمانوں کا ہوگا۔ یار ہم تو باوقار لوگ تھے، ہم تو با کمال لوگ تھے، ہم تو صاحب منصب تھے، اچانک ہم کہاں پہ آ کے گر گئے؟ اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے۔ قرآن نے ہمارے ساتھ مخاطبت کرتے ہوئے ہمیں جو نام دیا وہ کسی فرقے کا نام نہیں دیا،
امت کا نام دیا گیا، لیکن ہم سے غلطی ہوئی، ہم امت سے جماعتیں، جماعتوں سے فرقے، فرقوں سے لابیاں، لابیوں سے ٹولیاں، لڑکتے لڑکتے کہاں پہ جا کے گئے۔ اس وقت جو ہماری پستی، زبوحالی، نکبت جو ہمارا مقدر ہے، یقیناً یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے۔ یار ایک گھر کے اندر دو بیٹے آپس میں بولتے نہ ہو تو باپ کے حلق سے پانی کا قطرہ نہیں اترتا۔ جس رسول نے تنکا تنکا اکٹھا کر کے امت بنائی، کوئی روم سے آیا، کوئی فارس سے آیا، کوئی حبشہ سے آیا، ان کو جوڑ کر کے طائف کے اندر پتھر برداشت کیے، فاقے کاٹے، جسم پہ اوجریاں برداشت کی، سماجی بائیکاٹ کیا گیا، لیکن ان سب کے نتیجے میں جو تبلیغ کی، جو مٹھی بھر لوگ مسلمان کیے، ان کو امت کا نام دیا۔ آج وہی امتی ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں، ایک دوسرے کے جبے پھاڑتے ہیں، ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالتے ہیں، ایک دوسرے کی پگڑیاں گرانے میں لگے ہوئے ہیں۔ یا آج ممبر و محراب سے گالیاں نہیں دی جاتی؟ آج ایک دوسرے کے خلاف زبانیں انگارے نہیں اگلتی؟ ایک دوسرے کے خلاف نفرتوں کا درس نہیں دیا جاتا؟ تو مجھے بتائیے حضور کے قلب اطہر پہ کیا گزرتی ہوگی، جنہوں نے تو یہاں تک کہا میرے امتی تیرے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کی تکلیف میں محمد کو ہوتی ہے۔ مجھے بتائیے جب کانٹا چبھنے کی تکلیف بھی وہ محسوس کرتے ہیں تو جب شام کے اندر بیٹیوں کی عزت لٹ رہی ہوگی، جب بغداد کے اندر رسول اللہ کی شہزادیاں بھیک مانگنے پہ مجبور ہوں گی، جب برما کے اندر آریوں کے ساتھ عذاب کاٹے جا رہے ہوں گے، جب شام کے اندر بیوائیں سسک رہی ہوں گی، تو حضور کے قلب اطہر پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کہا ہم نے تو تمہیں امت بنایا تھا، اور جب تم امت تھے تو تم با کمال تھے۔ حضرت خالد بن ولید کو پادری زہر دیتا ہے، آپ اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے پیالہ زہر کا پی لیتے ہیں، اور وہ منتظر کھڑا ہے کہ ابھی یہ نیچے گریں گے، موت واقعہ ہوگی، لیکن معمولی پسینے کے بعد آپ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور پادری کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں اگر میرے رب نے موت نہ لکھی ہو تو موت نہیں آ سکتی۔ ہم تو اس قدر عظیمت کی داستانیں رقم کرنے والے اسلاف میں سے ہیں، لیکن آج ہماری پستی کی کوئی حد نہیں ہے۔ آج جس قدر ذلت و رسوائی کا شکار ہم ہیں، شاید زمانے میں کوئی اور قوم نہ ہو۔ یہ کیوں ہے کہ ہم نے اپنے رسول اللہ کی تعلیم کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے رسول اللہ کے فرمان کو پس پش ڈال دیا ہے۔ یار کوئی اندھا کنویں میں گرے تو لوگ اسے نکالتے ہیں، اسے کوستے نہیں ہیں۔ اس بیچارے کا تو قصور ہی کوئی نہیں، اس کی تو آنکھیں نہیں ہیں، آنکھیں ہوتی تو گرتا نہیں۔ لیکن اگر کوئی دیدہ شخص آنکھیں رکھنے والا گر جائے تو لوگ نکالتے بھی ہیں، کوستے بھی ہیں۔ تیری آنکھیں نہیں تھی، تجھے نظر نہیں آیا، تو اس کے باوجود کھائی میں گر گیا۔ یار کوئی اور قوم تباہ و برباد ہوتی تو شکوہ نہیں تھا، لیکن یہ قوم کیوں برباد ہوئی؟ اس کے ایک ہاتھ میں قرآن تھا، دوسرے ہاتھ میں رسول اللہ کا فرمان تھا، لیکن اس کے باوجود ذلت، نکبت، پستی، زبوحالی کا شکار ہم ہو گئے۔ وہ اس لیے کہ ہم نے امت سے دامن چھڑا کر کے فرقوں کے اندر اپنے آپ کو بانٹ دیا۔ میرے رسول جب دنیا سے گئے تھے تو حضور نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں تمہیں فرقوں میں تقسیم کر کے جا رہا ہوں۔ وہ تو اتنی محبت کرنے والا نبی تھا کہ جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے کہ میرے بعد میری بیٹی کا کیا بنے گا، یہ نہیں کہتے کہ یار ایک نواسے کو خون کے اندر لتھڑا دیکھ رہا اور ایک کو زہر کے اندر ڈوبتا دیکھ رہا، یہ بھی نہیں کہتے میرے بعد میری ازواج کا کیا بنے گا۔ حضور فرمایا میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا۔ اتنی محبت کرنے والا نبی، اتنا پیار کرنے والا نبی، لیکن اس کے باوجود آج ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے یقیناً یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے۔ عبد القادر روہیلے نے جب ملک تیمور کو شکست دی اور اپنے نوکے خنجر کے ساتھ اس کی آنکھیں نکالی اور اس کی بیٹیوں اور بہوؤں کو قیدی بنا کر کے اپنے حرم میں لایا اور برہنہ ناچنے میں مجبور کیا، ملک تیمور کی شہزادیاں برہنہ ناچ رہی ہیں اور ان کا رقص دیکھ رہا ہے، اچانک اس کے ذہن کے اندر کوئی خیال آیا اور اس نے اپنی وہ زرہ اتاری
جس کے اوپر اس کا خنجر اس کی تلوار تھی، ایک جانب رکھی اور خود چارپائی پہ لیٹ کے خراٹے لینے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد بیدار ہوا، اور جب اس نے دیکھا کہ برابر وہ ناچ رہی ہے تو اس نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ ایک سپاہی کو اچانک اپنا اسلحہ سائڈ پہ کر کے سوتے ہوئے خراٹے لینا یہ سپاہی کی شان شان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ میری تسنن تھی، یہ میرا بناوٹ تھی، یہ میرا عارضی پن تھا۔ میرا خیال تھا کہ شاید کوئی تیمور کی بیٹی آگے بڑھے گی اور میرے ہی خنجر سے میری گردن کاٹ دے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو اب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو میں نے تمہارے ساتھ کیا تم یقیناً اس کے حقدار تھے۔ جب خود بدلنا نہیں چاہیں گے تو کوئی کیسے بدلے گا؟ مجھے بتائیے، جس وقت رسول اللہ کی امت جاں بلند ہو، جس وقت امت مسلمہ کا گلا کاٹا جا رہا ہو، جب دیدہ و نادیدہ طرح سے لوگ امت مسلمہ کو دبانے کی کوشش کریں، کیا اس وقت بھی ہمارے ممبر و محراب کے مسئلے حاضر و ناظر کے ہوں گے؟ نور و بشروں پہ مناظرے کیے جائیں گے؟ صاحب اس سے باہر نکلے، اپنی خودی کو پہچانے۔ اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغے زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، اپنے آپ کو تو پہچانو کہ تو کون ہے۔ یار تو خدا کا نائب ہے۔ آج کسی شخص کو کسی پیر کی خلافت مل جائے تو یقیناً یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، بڑے مقدر کی بات ہے، لیکن اس کے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے۔ وہ پیر کا خلیفہ بن گیا نا، ایک پیر نے اپنی گدی پہ اسے بٹھایا، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ پیر ایسے نہیں کسی کو اپنی گدی دے دیتے، یار کسی کو کسی کا پیر خلافت دے دے تو وہ تو پھولا نہ سمائے، اور مجھے اور آپ کو ہمارے رب نے اپنا خلیفہ قرار دیا ہے۔ کہا تم زمین پہ میرے نائب ہو، لیکن اس کے باوجود ہمارے ساتھ یہ سلوک۔ اقبال ایک جگہ پہ شکوہ کرتا ہے تو زبان بڑی سخت استعمال کرتا ہے اور فتوے بھی متوجہ ہوتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ ہم وفادار نہیں۔ ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ بڑا سخت لہجہ تھا، لیکن جب جواب شکوہ آیا تو سارا نشہ اتر گیا۔ لفظ وہی ہے، صیغہ بدلتا ہے۔ میرے کعبے کو جبینوں سے سجایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، تھے تو آبا و تمہارے ہی تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مستے میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمہ ہو یہ انداز مسلمانی ہے دری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے اپنے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، تم خار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر۔ آج ہم نے قرآن سے اپنا ناطہ توڑ دیا، جس کے بدلے کے اندر ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن کے رہ گئے۔ ہم اپنا تشخص بھول گئے۔ اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ جو رب کی ذات کو بلاتا ہے تو اللہ اس کو سزا کیا دیتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اللہ ان کو ان کی ذاتوں سے بے خبر کر دیتا ہے۔ مجھے بتائیے جس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ میں کون، اس کے پلے ہوتا کیا ہے؟ آپ صبح نکلے روڈ کے اوپر، آپ ایک شخص دیکھتے ہیں، لمبا قد ہے، چوڑی چھاتی ہے، ریشمی بال ہیں، نرگسی آنکھیں ہیں، گلابی ہونٹ ہیں، طاقتور بازو ہیں، قد رانا رکھتا ہے۔ آپ رشک کر رہے تھے اس شخص کے اوپر، لیکن جب تھوڑا سا آگے بڑھا تو آپ نے دیکھا اس کی پشت پہ اس کے گھر کا ایڈریس لکھا ہوا تھا۔ یہ تو بیچارہ پاگل ہے، اپنے گھر کا پتہ بھی نہیں جانتا۔ جس پہ رشک آ رہا تھا اس پہ ترس آنے لگ جاتا ہے۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں کون، تو یار جسے یہی نہ پتا ہو کہ میں کون، اس کے پلے ہوتا کیا ہے؟ آج ہمیں ہماری ذاتوں سے بے خبر کر دیا گیا۔ وہ اس لیے ہم نے اللہ کی ذات کو بلایا، اللہ نے نتیجے کے اندر ہمیں اپنی ذاتوں سے غافل کر دیا۔ اس لیے اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے۔ اب درمیانی امت کا مفہوم کیا ہے؟ میری گفتگو لمبی نہ ہو، امام قرطبی نے یہاں پہ 3 معنی لکھے ہیں۔ امت وسط کا مطلب با کمال امت، با عظمت امت،
اور معتدل امت۔ باکمال باعظمت امت کیسے ہے؟ فرمایا میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ فرمایا جو پہلے انبیاء کرتے تھے آج کے بعد تم کیا کرو گے۔ وہ کیا؟ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے تھے، آج کے بعد یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ پہلے دین کے اندر یہ ہوتا تھا کہ عالم کے علاوہ کوئی بندہ تبلیغ نہیں کر سکتا، لیکن اسلام کی عظمت دیکھیے، اسلام کا ہر شخص ماننے والا جو ہے وہ اسلام کا داعی ہے۔ آپ میں سے ہر ایک شخص اسلام کا مبلغ ہے۔ آپ دعوت دے سکتے ہیں، اپنے کردار کے ساتھ دے سکتے ہیں، اپنے اخلاق کے ساتھ دعوت دے سکتے ہیں۔ آپ دکان پہ کھڑے ہیں، گاہک دوسری طرف رخ کر کے کھڑا ہو جائے، اسے یقین ہو کہ یار یہ کم نہیں توڑ سکتا، یہ رسول اللہ کا امتی ہے۔ آپ بات کر رہے ہو، لوگوں کو یہ یقین ہو یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ امت رسول ہے، اور یہاں پہ ممبروں پہ بیٹھ کے دکانداریاں کی جائے تو پھر یہ ممبر پہ بیٹھ کے بھی بندہ غافل ہے، اور وہ دکان پہ بھی بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کیے ہوئے ہے۔ اس امت کا ہر شخص داعی اسلام ہے، اور فرمایا پھر تمہارے لیے کل کائنات کو پاک کر دیا گیا۔ پہلی امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ نماز پڑھنے کے لیے ان کو اپنے عبادت خانوں میں آنا پڑتا، لیکن اس امت کو یہ عظمت بخشی گئی، تم ڈیرے پہ ہو، تم جانوروں کا دودھ دو رہے ہو، تم چارہ ڈال رہے ہو، مسجد دور پڑتی ہے، نماز کا وقت ہے، پیچھے کو رکھوالی کرنے والا کوئی نہیں، نماز کا وقت ہوا تم یہیں پہ مصلی بچھا لو، اللہ یہاں پہ قبول کر لے گا۔ سبحان اللہ، یہ امت کی عظمت ہے۔ کیا بات ہے۔ پھر کہا یہ معتدل امت ہے، ہر معاملے کے اندر تم نے میانہ روی سے کام لینا ہے۔ وہ ماں باپ کی خدمت ہو، وہ اللہ کے حقوق ہو، وہ انسانوں کے حقوق ہو، وہ عقائد ہو، وہ عبادات ہو۔ عمومی طور پہ یہ فکرہ میں نے بھی سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ حقوق اللہ کی خیر ہے، حقوق العباد پورے کر دو۔ لوگ کہتے ہیں میں تو کسی کو کچھ بھی نہیں کہتا، جب میں روزے نہیں رکھتا تو میں کسی کو گال بھی نہیں کرتا۔ یہ بات آپ نے بھی سنی ہوگی، ہم نے بھی سنی ہے، شاید کہنے میں تو اچھی لگتی ہو لیکن شرعاً اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس مادی کائنات کے اوپر، اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر، یہ رنگ و بو سے بھری ہوئی کائنات، انسان کے اوپر سب سے زیادہ کس کے حق ہے؟ تو آپ بے ساختہ کہیں گے والدین کے۔ والدین میں سے بھی زیادہ کس کے ہیں؟ پوچھا گیا حضور میرے حسن اخلاق کی سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا امو کا تیری ماں۔ ثم امر حضور پھر کون؟ فرمایا امو کا تیری ماں۔ ثم امر حضور پھر کون؟ فرمایا پھر تیری ماں۔ حضور پھر کون؟ فرمایا پھر تیرا باپ۔ 3 بار ماں کا لفظ آیا، چوتھی بار باپ کا نام آیا۔ علماء فرماتے ہیں اس لیے ماں 3 مراحل سے گزرتی ہے اور باپ چوتھے مرحلے میں شامل ہوتا ہے۔ باپ کا مرحلہ کیا ہے؟ باہر گیا، مزدوری کی، کما کے لایا، لا کر کے اپنے بچوں کے منہ کے اندر لقمہ رکھا، لیکن ماں 9 ماہ تک بچے کو اپنے پیٹ کے اندر رکھتی ہے، اپنا خون پلا کر کے اس کی ہڈیوں کی تشکیل دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد ولادت کا مرحلہ، یہ دوسرا مرحلہ، پہلا حمل کا مرحلہ، دوسرا ولادت کا مرحلہ۔ جب بچے کی ولادت کا مرحلہ آتا ہے تو زچہ بچہ دونوں کی جان کشمکش میں، موت و حیات کی کشمکش۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ تربیت کا، باپ صرف تیسرے مرحلے میں شامل ہوتا ہے، ماں تینوں مرحلے میں شامل ہے۔ اس لیے 3 بار ماں کا حق اور چوتھی بار باپ کا حق۔ عرض کی گئی حضور میں نے اپنی ماں کو حج کروایا اور موسم کے اندر شدت اور گرمی کی حدت اتنی تھی، اگر ایک گوشت کا لوتھڑا پہاڑ پہ ڈال دیا جاتا تو وہ بھی بن کے کباب بن جاتا۔ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ فرمایا تیری ماں نے تیری ولادت کے وقت جو درد برداشت کیا تھا ابھی تو ایک جھٹکے کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں، شاید کوئی سمندر کی پاتال تک تو پہنچ گیا ہوگا لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا۔ آپ روڈوں کے اوپر جائیں وہ ترازو لگے ہوا پورے کا پورا کنٹینر تول لیتے ہیں، لیکن آج تک کوئی ایسا ترازو میں نے نہیں دیکھا جس پہ ماں کا پیار بھی تولا جا سکتا ہو۔ سید خورشید گیلانی نے کہا تھا آج اونچے اونچے ہوٹلوں کے اندر اور 5 سٹار ہوٹلوں کے اندر بیٹھ کے کھانا کھانے میں وہ مزہ کہاں جو ماں کے ہاتھ سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں ہے۔ اور آج بڑے بڑے سٹیجوں کے اوپر عالی جناب حضرت صاحب فلاں صاحب
قبلہ عالم، یہ لقب سننے میں وہ مزہ کہاں جو ماں کے اوے پتر کہنے میں رب نے رکھا ہے۔ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے، کوئی ساری زندگی بھی لگا رہے تو ماں کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ماں اپنے بچے سے اتنا پیار کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ ماں نے بچے کو جنم دیا۔ یہی جواب ہے نا آپ کا۔ یار مجھے کہنے دیجئے، جس نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے تو جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہوگا۔ اور کوئی ساری زندگی بھی لگا رہے تو اس ماں کے حق ادا نہیں ہوتے تو اس خالق کے حق کیسے ادا ہوگے؟ یہ بات نہیں ہے کہ خالق کے حقوق جو ہے وہ کمتر ہے اور حقوق العباد افضل ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ اصل ماجرا یہ ہے کہ حقوق اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، اسے ضرورت کوئی نہیں، لیکن بندہ تو معاف نہیں کرے گا۔ فرمایا اگر کسی نے کسی کی ایک پائی بھی دینی ہوئی تو قیامت کے دن دولت تو ہوگی نہیں، تو پھر رقم کیسے ادا کرے گا؟ اپنی نیکیاں اس بندے کو دے گا۔ اگر پھر بھی اس کی دولت پوری نہیں ہوتی تو پھر اس کے گناہ اپنے ذمے میں لے گا۔ جب لوگ جہنم کو دیکھ چکے ہوں گے تو پھر کون کس کو معاف کرے گا؟ اس لیے علماء نے کہا کہ اللہ کریم ہے، وہ معاف کر دے گا، لیکن بندہ تو معاف نہیں کرے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ بالکل ہی حقوق اللہ کی پرواہ نہ کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر مجھے پتا چلے ساری کائنات کو بخش دیا جائے گا، صرف ایک شخص جہنم میں جائے گا تو مجھے ڈر لگتا ہے کہیں وہ ایک میں ہی نہ ہوں۔ اور فرمایا پھر فضل کی آس یہ ہے مجھے پتا چلے سارے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک بندہ جنت میں جائے گا تو مجھے رب کی بارگاہ میں امید ہے وہ ایک میں ہی ہوں۔ فضل دی آس بھی ہے مینوں تے نالے ڈر بھی آندا ہے۔ ڈر اور فضل کے درمیانی کیفیت کا نام ایمان ہے۔ ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے۔ احترام کی بات چلی تو یہ بھی آپ کو بتاؤں، عقائد کے اندر کبھی بھی پلپلا پن نہ آنے دیجیے گا۔ اقبال نے اس وقت کہا تھا کہ یہ دور بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے اور ابو بکر و علی کو مقابل کھڑا کر کے جو لڑائیاں لڑی جا رہی ہیں ان کا کبھی بھی اپنے آپ کو شریک نہ بنائیے گا۔ ابو بکر بھی رسول اللہ کے سینے سے نکلنے والی کرن ہے اور علی بھی رسول اللہ کے سینے سے نکلنے والی کرن ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ علی کی محبت تمہاری آنکھوں پہ پٹی باندھ دے اور تمہیں کندھوں پہ حضور کو بٹھا کے غار الثور پہ چڑھنے والا صدیق نظر ہی نہ آئے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ صدیق کی محبت تمہاری آنکھوں پہ پٹی باندھ دے اور جس علی کا ذکر عبادت ہے تمہارے کلیجے کے اندر ٹھنڈ کیوں نہیں پڑتی؟ حضور فرماتے ہیں علی کا تو ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اس لیے ایسے دیدہ و نادیدہ ہاتھ جو اس وقت اس امت کو توڑنے کے اندر لگے ہوئے ہیں اپنے آپ کو کبھی بھی ان کا حصہ نہ بننے دیجیے گا۔ ایسی لڑائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ سارے اصحاب رسول اللہ کے تربیت یافتہ ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا اگر کوئی کسی صحابی پہ انگلی اٹھاتا ہے تو وہ صحابی پہ انگلی نہیں اٹھا رہا، وہ رسول اللہ کی تربیت پہ انگلی اٹھا رہا ہے، اس لیے کہ ان کی تربیت میرے رسول نے کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مواخات قائم کی، میں آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا چونکہ ہمارا مزاج نہیں ہے اتنی لمبی گفتگو کرنے کا، لیکن موضوع ایسا ہے کہ یہ طول طلب موضوع ہے تو باتیں تو ختم ہونے والی نہیں ہے، لیکن میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ حضور نے جب مواخات قائم کی، ایک دفعہ تو مکہ میں کی، ایک دفعہ مدینے میں کی۔ مدینے کے اندر جو مواخات قائم کی گئی وہ تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ ایک مہاجر اور ایک انصار کو آپس کے اندر بھائی بھائی بنایا۔ جو انصار تھے انہوں نے مہاجروں کو اپنا آدھا مال دیا، یہاں تک کہ اگر کسی کے نکاح کے اندر 2 بیویاں تھیں تو ایک کو طلاق دے کے مہاجر کو پیش کر دی۔ یہ مواخات میرے رسول نے قائم کی۔ حضرت سلیمان فارسی اور حضرت ابو دردہ کو آپس کے اندر بھائی بنایا گیا، تو وہ ایک دوسرے کو ملنے جاتے تھے، حال پوچھنے جاتے تھے۔ تو حضرت سلیمان فارسی حضرت ابو دردہ کے گھر گئے حال پوچھنے کے لیے، تو ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گھر پہ نہیں تھے، تو بیوی گھر پہ تھی۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہ بالکل بوسیدہ کپڑوں میں ہے، تو حضرت سلیمان فارسی کہنے لگے میری بہن یہ تو نے کیا حال بنا کے رکھا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ آپ کے بھائی کو دنیا کے ساتھ کوئی رغبت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا، ہم تفریق کر دیتے ہیں یہ دنیا والے ہیں یہ آخرت والے ہیں۔ اسلام کے اندر رہبانیت نام کی کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ یہ پرانی امتوں کے اندر تھا کہ اگر کسی نے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہوتا تو وہ دنیا سے کٹ جاتا، لیکن میرے رسول فرماتے ہیں تم سارا دن مزدوری کرتے ہو،
جو پیسے لاتے ہو پھر ان کا لقمہ تیار کرتے ہو، جو لقمہ توڑ کے اپنے بیوی اور بچوں کے منہ میں رکھتے ہو تمہارے لیے وہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے۔ پھر فرمایا وہ سب سے افضل صدقہ ہے جو بیوی پہ خرچ کیا جائے، اپنے بچوں پہ خرچ کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کو دین کے ساتھ کوئی رغبت نہیں ہے، وہ تو جنگلوں میں جاتے ہیں، دن گزار دیتے ہیں، رات کو آ کے کیا میں رہتے ہیں، اور میں نے بھی کبھی فرمائش نہیں کی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں انتظار کرتا ہوں، ان کو آ لینے دیں۔ وہ واپس آئے تو حضرت ابو درداء نے کہا کہ کھانا تیار کرو۔ کھانا تیار کیا گیا تو حضرت سلیمان فارسی کو کھانا پیش کیا گیا، تو انہوں نے کہا آپ بھی کھائیے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں تو روزے سے ہوں، نفلی روزہ تھا۔ تو حضرت سلیمان فارسی نے کہا کہ میں تو نہیں کھاؤں گا جب تک آپ نہیں کھاتے۔ اچھا یار وہ حضور کے تربیت یافتہ صوفی تھے، یہاں تو فتویٰ متوجہ ہو جاتا ہے نا، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ مہمان کا حق ہے کہ اگر وہ میزبان کو کوئی فرمائش کرے تو اس کو پوری کرنی پڑے، اور مہمان کے لیے نفلی روزہ توڑا جا سکتا ہے۔ اثر کا وقت تھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، روزہ افطار کیا، کھانا کھایا۔ شام ہوئی تو سونے کے لیے بستر لگے تو حضرت ابو درداء مسلح بچھا کے بیٹھ گئے۔ حضرت سلیمان فارسی نے کہا یار میں اتنی دیر تک سونا نہیں جب تک آپ ہی نہیں سوتے۔ اب وہ بستر پہ آئے چونکہ مہمان کا حق ہے۔ جب رات کا پچھلا پہر ہوا، تہجد کے لمحے آئے تو حضرت سلیمان فارسی اٹھے، حضرت ابو درداء کو بھی اٹھایا، کہا اٹھ کے اپنے رب کی عبادت کر دو، اور پھر دونوں اکٹھے بیٹھے تو حضرت سلیمان فارسی کہنے لگے کہ یار تمہارے نفس کا بھی تم پہ حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پہ حق ہے، تمہارے بچوں کا بھی تم پہ حق ہے، تمہارے ہمسایوں کا بھی تم پہ حق ہے، تمہارے اہل خانہ کا بھی تم پہ حق ہے، اور تمہارے رشتہ داروں کا بھی تم پہ حق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ عاجز بنتا پھرے اور گھر والے نانے شبینہ کو ترسے، بندہ کہ جی میں تو مجذوب ہوں اور بیچارے کپڑوں کو ترسے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ لوگ کو ایسا کام کرتے ہیں پھر دل کے اندر خواہش ہوتی ہے کہ لوگ مجھ سے پوچھے میں یہ کیوں کر رہا ہوں، ہم یہ اللہ کو دکھا رہے، لوگوں کو کیوں بتا رہے۔ تو یہ باتیں آپس میں کر رہے تھے تو حضرت ابو درداء نے کہا کہ چلو حضور کے پاس چلتے ہیں۔ خوشاب و وقت کے فیض عام تھا ان کا، خوشاب و وقت کے بدہا مقام تھا ان کا۔ اب درد ہو تو سنائے کس کو، زخم ہو تو دکھائے کس کو، کس کے کندھے پہ سر رکھ کے رہے، اب تو کوئی رہا ہی نہیں ہے۔ یہ دونوں حضور کے پاس آئے، آ کر کے ماجرا بتایا تو حضور نے فرمایا میرے سلمان نے سچ ہی کہا ہے، تمہارے نفس کا بھی تم پہ حق ہے، اس لیے اپنے نفس کی بات جہاں تک ممکن ہو مانی جائے، اور جہاں پہ وہ آپ کو کسی گناہ کے اندر مبتلا کرنا چاہے تو اس کو چھوڑ دیں۔ یہاں پہ سارا دن بیچارے بچے منتظر ہوتے ہیں ابو شام کو آئیں گے تو ہم ابو کی گود میں بیٹھیں گے، وہ کہتے ہیں پیچھے پیچھے ہوئیو میں تو کام تو آئے۔ عجیب بات ہے میاں، وہ تو بیچارے ترس رہے تھے تمہاری شکل دیکھنے کو، اب تم آئے ہو تو وہ ڈر کے سہم کے بیٹھ گیا کہ گھر کے اندر کوئی جلات آ گیا ہے۔ بیوی بات کرتی ہوئی ڈرتی ہے کہ کہیں مجھے تھپڑ ہی نہ مار دے، کہیں کوئی ایسی بات ہی نہ کر دے جو مجھ سے برداشت نہ ہو۔ تو صاحب ایسا نہیں ہے، کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، معتدل امت بنایا ہے، تم نے درمیانہ روی کے ساتھ چلنا ہے۔ اس لیے اس وقت جو امت مسلمہ کا حال ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ وضع میں تم نصارہ ہو تو تمدن میں ہو حدود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ایک وقت تھا کہ ہم عزیمت کی ان داستانوں کو رقم کرتے تھے، آج تو بھائی بھائی کا گلا کاٹتا نظر آتا ہے، بیٹا باپ کے خلاف سازشیں کرتا ہے۔ یہ ایک لفظ ہمارے ہاں بولا جاتا ہے شریکہ برادری کا، پتہ نہیں یہ کس معاشرے کی لعنت ہے جو ہم پہ پڑ گئی ہے۔ شریک کس کو کہتے ہیں؟ جو خوشی کے اندر بھی شریک ہو، غم کے اندر بھی شریک ہو، وہ شریک ہوتا ہے۔ یار بیٹی کی شادی کرنی ہے، کھانا کم پڑ گیا، شریک تو گھر کے تھے نا، نہ بھی کھاتے مہمانوں کو دیتے، عزت تو رہ جاتی۔ لیکن یہاں پہ کہتے ہیں موقع ہی آج ملا ہے، آج تو جی بھر کے رسوا کریں گے۔ صاحب ایسا نہیں ہے، شریک تم نے خوشی میں بھی پہنچنا تھا، تم نے غمی میں بھی پہنچنا تھا۔ ہمارے ہاں شریک کا معنی دشمنی لیا جاتا ہے، جو ہر میدان کے اندر دشمن بڑھ کے سامنے کھڑا ہو ہم کہتے ہیں ہمارا شریک ہے۔ یہ لعنت پتہ نہیں کس معاشرے سے ہم نے لی ہے، یہ ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں ہے، اور یہ میرے رسول اللہ کا لایا ہوا دین نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ ایک اور بات آپ کی نظر کرتا چلوں، اس بات کے زمرے میں آئی، امن
یہ مقاصد اسلام میں سے ہے، امن کا درس مقصد اسلام میں سے ہے۔ جہاد جو ہے آپ علماء سے پوچھیں، فی نفس ہی قبا ہے، قتال فی نفس ہی قبا ہے، پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ جہاد کیوں قبول کیا گیا؟ کہ جہاد کے بعد پائیدار عمل آئے گا، اس لیے یہ مجبوری بھی قبول کر لی گئی۔ اگر جہاد کے بعد پائیدار عمل نہیں آتا تو جہاد نہیں کیا جائے گا۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ تم جہاد کی بات کرتے کرتے امن کا مذاق اڑانے لگ جاؤ، اور کہیں ایسا بھی نہ ہو کہ امن کی بات کرتے کرتے تم جہاد کو بلا دو۔ اللہ فرماتا جب دشمن کی سرکوبی کے بغیر رستہ نہ نکلتا ہو تو پھر اپنے گھوڑے تیار رکھو، لیکن اگر بات چیت سے حل ہوتی ہو تو پھر تلواریں نیام سے باہر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے درمیانی امت ہے۔ حضرت عمر کا دور تھا، دو شخص ایک بوڑھے شخص کو کندھوں سے پکڑ کے لائے، نوجوان تھے، حضرت عمر کی عدالت میں لا کے کہتے ہیں ہمارے باپ کا قاتل ہے، ہمیں قصاص چاہیے۔ حضرت عمر نے پوچھا عدالت لگی کیا تم نے قتل کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے قتل خطان مجھ سے سرزد ہوا ہے، قتل عمدن نہیں کیا، میرا مقصد قتل کا نہیں تھا، خطان قتل ہو گیا۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگا میں مسافر ہوں، میں ایک سایہ دار درخت کو دیکھا تو میرا جی چاہا کہ اس کے نیچے آرام کروں، میں نے اونٹ کی نکیل باندھی، وہاں پہ آرام کرنے لگ گیا، پتہ نہیں میرا اونٹ کیسے کھلا، اس کی چراگاہ کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کے باپ کو غصہ آیا، اس نے پتھر پکڑ کے مارا، میرا بڑا لاڈلا اونٹ تھا، اس کی آنکھ میں لگا، اس کی آنکھ نکل گئی، وہ درد سے رونے لگا۔ میں جب آنکھ کھلی تو میں نے موقع کی مناسبت سے پتھر پایا تو اس کا باپ کھڑا تھا، تو میری عقل نے تقاضا کیا یہ پتھر اس نے مارا ہے، تو میرا چونکہ لاڈلا اونٹ تھا تو مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے وہی پتھر جواباً اٹھایا، اس کے باپ کو مارا، موقع پہ ایسا لگا کہ مر گیا۔ میں نے جان بوجھ کے قتل نہیں کیا، خطان قتل مجھ سے ہوا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ قتل تو تم سے ہوا ہے، جیسے بھی ہوا ہے تو قصاص یہ ہے کہ تمہیں قتل کیا جائے گا۔ اس نے کہا آپ کی سزا مجھے قبول ہے، لیکن میری ایک عرض ہے اگر آپ قبول کر دیں۔ پوچھا گیا وہ کیا؟ کہنے لگا میرے ذمے کسی کی کوئی امانت ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو وہ امانت واپس کر کے میں آ جاتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے، اس مجمع میں کوئی اٹھ کے تیری گواہی دے دے، میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی شخص بھی اٹھ کے کھڑا نہ ہوا، پردیسی تھا، شالا کوئی پردیسی نہ تھی وے تے کاکی جینا تو بھارے۔ اب کون اس کی ضمانت دیتا؟ جب کوئی نہ تھا تو نکڑ سے حضرت ابو ذر غفاری اٹھ کے کھڑے ہوئے، سبحان اللہ، کہا انا ضامن، میں ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے ضمانت ملے گی۔ 3 دن کی مہلت دی گئی، تیسرے دن کی عصر کا وقت تھا، مہلت ختم ہو رہی تھی، وہ شخص نہیں آیا۔ لوگ کہنے لگے ابو ذر تو نے غلطی کر دی، جو موت سے نکل کے جا رہا ہو وہ تمہارا آئے گا؟ میاں صاحب کہتے ہیں ایک بار جو پھائیوں اڑ جاندے وہ پھر کدے نہ پھنس دے، وہ دوبارہ کیسے پلٹ کے آئے گا؟ حضرت ابو ذر مطمئن کرے یار اگر نہ آیا تو مجھے سولی پہ چڑھا دینا۔ اتنی دیر کے اندر دور سے غبار اٹھتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جب قریب آیا تو وہی اجنبی شخص تھا۔ دربار لگ گیا، عدالت سج گئی، حضرت عمر بیٹھے منبر پہ، کہا سزا دینے سے قبل، حکم سنانے سے قبل میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم بھاگے تھے، تمہیں جانتا کوئی نہیں تھا، تمہارا پتہ کسی کو معلوم نہیں تھا، تم نہ آتے تم بچ جاتے، واپس کیوں آئے؟ وہ کہنے لگا کہ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خیال آیا کہ میں واپس نہ جاؤں، لیکن پھر میں نے سوچا میری ضمانت ایسے شخص نے دی ہے جو مجھے جانتا نہیں ہے، اگر آج میں واپس نہ گیا تو قیامت تک لوگ اجنبیوں پہ اعتبار نہیں کریں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری سے پوچھا حضرت تو جانتا نہیں تھا تو نے ضمانت کیوں دی؟ تو سنی حضرت ابو ذر غفاری نے کیا کہا۔ حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے حضور جب اس نے ضمانت مانگی نا تو اس نے ادھر ادھر دیکھا، کسی نے اس کو ضمانت نہ دی، تو میرے دل میں خیال آیا کل کا مورخ لکھے گا تو کیا لکھے گا؟ محمد کے مدینے میں کسی نے پناہ مانگی تھی، کوئی پناہ دینے والا ہی نہیں تھا، تو میں نے اس لیے ضمانت دی، نہ بھی آیا مجھے لٹکا دینا، کوئی یہ تو نہ کہے محمد کے مدینے میں پردیسی کو پناہ نہ دی۔ ہم تو غیبت کیوں داستانوں کو رقم کرنے والے لوگ ہیں، لیکن آج جو ہمارا حال ہے یقیناً یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرے حوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ، اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی، ہم نے دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔